شریعت کو پھیلانا ہے، شریعت کی دعوت دینی ہے، شریعت کو عام کرنا ہے، دا ترویج شریعت و احیاء حکم از احکام عام علی الخصوص. فرمایا اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کو زندہ کرنا ہے، شریعت کے کسی حکم کو بالخصوص، خاص طور پر اس زمانے میں جب شعائر اسلام منہدم ہو گئے ہوں. کیا ہو گئے ہوں؟ منہدم ہو گئے ہوں. اس وقت شریعت کے حکموں میں سے ایک حکم کو زندہ کرنا، ایک کروڑ ہا در راہ خدای عز و جل خرچ کردن برابر آن اس کے مسئلہ از مسائل شرعیہ را رواج دادن. آپ فرماتے ہیں کہ کروڑ ہاں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا. کتنا؟ کروڑ ہاں اللہ عز و جل کی راہ میں. ہاتھ میں کہنا کروڑ تندر پہ جے مروڑ ایتے سودا نو وکڑ دیا پتہ چلتا اور خسنے تے سٹی جاؤ، ٹھیک ہے، اور گویاں نو دہی جاؤ. ایسے بھی خطیب گویے ہیں پورا سال ٹائم نہیں، پورا سال ٹائم نہیں ہے، پیسے پھینک رہے ہیں. اور مجدد پاک کیا فرما رہے ہیں، کاش یہ اپنے بڑوں کو پڑھ لیتے، انہیں نہیں دین کی سمجھ آئی تو جنہیں سمجھ آئی ہے ان کو پڑھ لیتے. آپ فرماتے ہیں کروڑ ہاں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہے کہ شریعت کے مسائل میں سے ایک مسئلے کو پھیلانا. یعنی ایک شریعت کے ایک مسئلے کو اس وقت جب ناپید ہو گیا تو ایک مسئلے کو پھیلانا اور دوسرے تو کروڑ ہا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. فرمایا یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو ایک شریعت کا مسئلہ عام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے آپ وجہ بتاتے ہیں کیونکہ ایسے پھر تو بتا کیوں ہوتا ہے. آپ کیوں دا بھی جواب دے رہے ہیں. کیوں کا کیونکہ دنی فعل اقتداء بانبیاء، اس فعل میں شریعت کو عام کرنے میں، شرعی مسئلہ بیان کرنے میں، اس فعل میں وہ انبیاء کا مقتدی ہے، انبیاء کی اقتداء کرنے والا ہے. اور انبیاء کے فعل کے برابر کسی کا فعل ہے تو وہاں انبیاء دین کو پھیلانے والے. تو یہ جو دین کا مسئلہ بتا رہا ہے اس میں یہ نبیوں کا مقتدی ہے. کس کا؟ نبیوں کا مقتدی ہے کہ بزرگ ترین مخلوقاتنت، کیونکہ نبی ساری مخلوق میں سے افضل ہے، یہ ان کا مقتدی ہے اس فعل میں. وہ مشارکت است، اور ان کا شریک ہے. ان کا کس چیز میں شریک ہے؟ دعوت دینے میں. یہ نہیں کہ اٹھ کے کہا جب فتویٰ لگاتے جی مجدد پاک نے شریک ہے، تو کمینے پڑھ تو لے ذرا. شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر شے میں شریک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ شرکت ہوتی ہے کس چیز میں کہ نبیوں نے بھی شریعتوں کی دعوت دی، وہ شریعت بیان کرتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی. آگے علماء پہ کرم ہوا، نائبین انبیاء یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو نبی، یعنی ان کی بعثت کا مقصود کیا تھا؟ شریعت کی عام کرنا، شریعت کو پہنچانا. تو یہی کام علماء کر رہے ہیں. تو مجدد فرماتے ہیں اس کام میں علماء نبیوں کے مقتدی ہیں اور ان کے شریک ہیں. اس لیے پھر علماء کا بھی کون شریک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ تو کہتے ہیں علماء شے ہی کوئی نہیں. ہم نے کہا علماء اگر شے نہیں تو تم پھر لفظ شے بھی نہیں بولی جائے گی. پھر سمجھ آ گئی؟ شاید بھی الٹا کرنا پڑے گا. اب ذرا دیکھو کیا کہا آپ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کی سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. آگے ایک سوال تھا اور مجدد پاک علیہ الرحمٰن نے کمال جواب دیا ہے. میں کہتا ہوں کروڑا سلام بھیجی جائے مجدد پاک کو، کیونکہ ایک ظاہری عالم کرتا نا، انہوں کہنا تھا یہ عالم صوفیہ کے خلاف ہے. ہم کون سے صوفیہ کے؟ وہ تو صوفی ہیں، عالم بھی بڑے، صوفی بھی بڑے، اور آپ صوفی ہو کر بڑے عالم ہو کر جواب دے رہے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا اگر صوفی بھی شریعت کی دعوت دے رہا ہو، سبحان اللہ، پھر تھے کبریت احمر ہے. کیا ہے؟ یعنی صوفی بھی ہیں، بقا پہ پھر آ کے لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے، لوگوں کو بچا رہا ہے. لہذا یہ تو ظاہر ہے علماء کے حکم ہی ہے، علماء شریعت کے
حکم ہی آئے گا۔ یہ اس صوفی کی مجدد پاک بات کر رہے ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، آگے چلا گیا، مخلوق کو شریعت نہیں پہنچا رہا، مخلوق کو دعوت نہیں دے رہا، اس لیے ان سے وہ علماء شریعت افضل ہے، اور یہ علماء شریعت کے حکم میں نہیں آتا۔ سوال دیکھو اور جواب دیکھو، سوال کرنے والے بھی کمال دا سوال کی تھا، پھر جواب دینے والے بھی کون ہیں؟ مجدد پاک علیہ رحمت الرحمن۔ سوال کیا ہے؟ اچھا، این جہاں کسے سوال نہ کنت، یعنی کہ سوال کوئی نہ کرے۔ سوال تو کرتی ہے نا، آپ نے کہا اس جگہ کوئی سوال نہ کرے، یہاں کوئی سوال نہ کرے کہ طالب علم گرفتارز صوفی وارستہ، یہ کوئی سوال نہ کرے جی اج کہندے نے۔ مجھے پتہ چلا کوئی کہتا ہے کالے حروف، کیا کہتا ہے؟ جب بندہ گرتا ہے نا تو یوں گرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سرف کو بھی کالے حروف کہے گا، نحو کو بھی، وہ جو بھی تمہارا جو ابا جی بھی ہو نا، اسے بھی صرف کے بغیر نہیں آگے چلنا، نحو کے بغیر نہیں آگے چلنا۔ ہم تو علماء کی بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ پڑھا ہے تو پھر آگے پہنچی ہیں۔ بابا صاحب، داتا صاحب، ان سب نے صرف وہ نہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ پڑھ کے یہاں تک پہنچے، لیکن یہ کالے حروف کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ خود کالا ہے۔ اللہ کرے کالف دور ہو جائے۔ کوئی سوال نہ کرے کالے، کیا کوئی کالا سوال نہ کرے کہ طالب علم تو نفس میں گرفتار ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں؟ ہوتے ہیں۔ جو علماء تو عمل ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب مجدد پاک اپنے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں، اس جگہ کوئی سوال نہ کرے یہ کہ طالب علم نفس کے بندے ہیں، نفس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو چھوڑو ان کو، یہ تو خود کالے نعوذ باللہ کالے روح پڑھتے ہیں، تو دیکھو نفس پہ عمل تو کرتے کوئی نہیں، عمل ہی نہیں کر رہی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ طالب علم نہ عمل کرتے ہیں، تو دیکھو دین پڑھنے کی فائدہ، بولتے ہیں کہ نہیں؟ او صوفی او ٹھیک نہیں، کیونکہ کالے تو انہوں نے پڑھے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لہذا ہوں روحانیت لے کے جان کے، وہ پتہ نہیں کیڑی روحانیت ہوئے گی۔ سمجھ آ گئی؟ مجدد مطلب کوئی سوال نہ کرے کہ طالب علم گرفتار، طالب علم تو گرفتار ہوتا ہے نفس کا، نفس میں بندہ ہوتا ہے، اور صوفی نے تو چھٹکارا پایا ہوتا ہے نفس سے۔ صوفی نفس کا بندہ نہیں ہے، اس نے اصلاح کی ہے اپنی، تو صوفی تو کلیئر ہے، تو طالب علم تو اپنی اصلاح ہی نہیں کر سکا، وہ تو نفس کی مان کے چلتا ہے، نفس کے پیچھے جاتا ہے۔ آپ کا ایسا سوال نہ کرے تو کیونکہ پھر وہ مقدم ہوگا، کون؟ صوفی مقدم ہوگا جنہوں نے آپ نے نفس کو پاک کیا ہوا ہے، اور یہ نفس میں پھنسا ہوا ہے۔ مجدد باب فرماتے ہیں، تو ان کا سوال کہ پھر طالب علم کیسے مقدم ہوگا؟ آپ کہتے ہیں طالب علم صوفی سے مقدم ہے، اور طالب علم علماء شریعت افضل ہیں، تو جبکہ صوفی نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوا ہے اور نفس سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، وہ نفس کی نہیں مان رہا، اور طالب علم نفس کی مان رہا ہے۔ مجدد باب کہتے ہیں ایسا نہ کہے، کیا کس طرح مقدم ہوں گے؟ آپ ادھر سنو، میں بتاتا ہوں کس طرح مقدم ہوں گے طالب علم۔ جواب گوئیم کہ او ہنوز حقیقت سخن را در نیافتہ است، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ابھی ہماری بات کی حقیقت کو نہیں پا سکا، وہ تو سمجھ نہیں سکا میں جو گیا۔ جدیبہ فرماتے ہیں میں نے جو طالب علم کی شان میں لکھا اور بیان فرمایا ہے، یہ بیچارہ ہمارے کلام کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکا، ہمارے کلام کی۔ آپ کہتے ہیں طالب علم باوجود گرفتاری سبب نجایت خلائق است۔ اب بتے ٹھیک ہے، طالب علم نفس میں پھنسا ہوتا ہے، تو طالب علم نفس میں گرفتار ہونے کے باوجود مخلوق کی نجات کا سبب ہے۔ کس کا؟ مانا کہ طالب علم نفس میں گرفتار ہے، لیکن مجدد باب فرماتے ہیں یہ نہیں دیکھتا، ہزاروں لاکھوں کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ کتنوں کی؟ ہزاروں لاکھوں کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں چے تبلیغ احکام شرعی از بے میسر است، کہتے ہیں کیونکہ شریعت کے احکام اسی سے حاصل ہوتے ہیں، شریعت کے احکام اسی سے حاصل ہوتے ہیں، اسی سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو جب شریعت کے کام اس سے پہنچتے ہیں تو ہم عمل کر کے جہنم سے بچتے ہیں، جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ تو بتاؤ کس کے ذریعے بنے؟ جو نفس کا گرفتار تھا اسی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں جہنم سے نجات پاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتی ہیں، جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ اگرچہ خود بآ منتف نشمت،
میں اگرچہ اس علم سے خود فائدہ نہیں لے رہا، خود طالب علم خود فائدہ نہیں اٹھا رہا، لیکن وہ ایسی شمع ہے کہ لاکھوں کروڑوں اسے روشن ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اسے روشن ہو رہے ہیں۔ وہ صوفی باوجود ورستگی نفس خود نہ اخلاص ساختاست بخلائق کے قاری ندارت، کہا صوفی باوجود اس کے کہ اپنے نفس سے چھٹکارا پا کر وہ آگے نکلا ہوا ہے، اور اخلاص میں اس نے اپنے نفس کو کیا کر دیا ہے، اس سے چھٹکارا پا لیا ہے، تو اس میں اس نے اپنے آپ کی نجات کو حاصل کیا ہے۔ کس کو؟ اس نے اپنے آپ اپنے جسم کی نجات حاصل کر لی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، بچا لیا ہے۔ کہاں پتہ ہے بخلائق کے کار ندارت، مخلوق کے ساتھ تو کوئی کام نہیں رکھتا، اس نے تو صرف اپنے آپ کو سنوارا ہے اور اپنی ذات کو سنوارا ہے، تو اب مخلوق کے ساتھ کوئی کام نہیں رکھتا۔ طالب علم باوجود اس کے کہ اس علم سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہا، لیکن اس سے لاکھوں کروڑوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ پھر جس کی وجہ سے ہزاروں کو نجات ملے وہ افضل ہے کہ جو اپنے آپ کو صرف نجات دلائے؟ وہ افضل ہے جو اپنے آپ کو صاف رکھے، وہ افضل ہے جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے، لوگوں کا۔ آپ فرماتے ہیں شخصے کی کثرت سے نجات بات وابستہ باشد مقرر است کہ بہتر باشد انا شخصی کے بنا جاتے خود درماندہ باشد، وہ شخص بعد بہو جس کے ساتھ کثرت سے نجات وابستہ ہو، وہ شخص جس کے ذریعے بہت کی نجات وابستہ ہو اور بہت کی نجات ہو، بات پکی ہے کہ وہ اس شخص سے بہتر ہے جو اپنی نجات پہ پڑا ہوا ہو، جو اپنی سمجھ آ گئی۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں آرے ہاں یہ بات یاد رکھنا، صوفی جو فنا اور بقا کے بعد سیر انلہ اور سیر باللہ سے عالم ہو جائے اور دعوت خلق فرود آوردہ، اور پھر مخلوق کی دعوت کے ساتھ نیچے اتر آئے، تو مقام نبوت سے وہ بھی حصہ رکھتا ہے۔ مقام یعنی وہ صوفی جو فنا بقا یہ سارا طے کر جائے، پھر اللہ پاک اس کی توجہ فرمائے ادھر، تو وہ مخلوق کو دعوت دینی شروع کر دے، مخلوق کو دعوت دینی شروع کر دے، تو اسے بھی نبوت حصہ ملا۔ یہ بھی حاملین شریعت اور مبلغان شریعت میں داخل ہے، یہ بھی، اور علماء شریعت کا حکم یہ بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ بھی صوفی جو وہاں سے ہو کر آئیں اور پھر وہ بھی شریعت کو عام کرنا شروع کر دیں، تو مجدد باب فرماتے ہیں یہ بھی مبلغان شریعت ہیں اور یہ علماء شریعت کا حکم رکھتی ہیں، یعنی ان کی بھی یہ فضیلت ہے۔ ان میں نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ان سے افضل ہیں، پھر تو یہ برابر ہو جائیں گے، لیکن افضل وہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نجات ملتی ہے اور جس کے ذریعے لوگوں کو جنت ملتی ہے۔ مجدد باب فرماتے ہیں وہ طالب علم ہیں اور وہ علماء شریعت ہیں۔ اب آپ سمجھ آئی؟ اس لیے میں کسی کے پاس گیا، وہ بھی بڑے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا اصل کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ شریعت پڑھائیں، کیا کریں؟ کیونکہ یہ تو اصل ہے، تصوف شریعت اصل ہے، احکام شریعت سیکھیں اور پڑھیں، آپ پڑھا رہی ہیں یہ اصل ہے، اس کی طرف لگے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بیعت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس راستے پہ نہ چلے، تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا وہ مقام ہی نہیں، یہ نہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں، جو نبیاں کر رہے ہیں وہ مقام نہیں، تو پھر مقام کیا ہے؟ سارے نبی احکام شریعت کو عام کریں اور ہم توجہ نہ کریں، ہم کہیں بس جب تک جو ہے نا کچھ چار چلینے کاٹے جائیں بات ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا پھر مجاہدہ کیا ہے؟ یہ شریعت کو پڑھنا، پھر اس شریعت کو عام کرنا، اس کو عام کرنا، اور میں کہتا ہوں دلیل تام کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کرے مجدد پاک کی یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہم کبھی بھی علم دین کو حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے محبوب فرما علم حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے علم دین حاصل کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔